5/5/2017 اور اچھا کیا تو جنت کی طرف جائے گا. جس وقت اس میت کو قبر میں لیٹا دی جاوے گی، قبر میں میت کو لیٹا دی جاوے گی، 5/5/2017 اسی پہ چل رہا کافی ٹائم سے بیان، یاد ہوگا آپ حضرات کے. جی. ادھر سے عذاب آئے گا، سر کی طرف سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر یہ ادھر یہ تو چلا ہی چلا ہے. اب قبر کا تو بیان نہیں تھا تو شروع ہوگا نا، چونکہ ابھی تو یہ بہت دیر میں پورا ہوگا. اب قبر میں جس وقت میت کو رکھ دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے. انہیں منکر نکیر کیوں کہا گیا؟ میں پکڑا کرتا ہوں، معلوم ہے کچھ. منکر نکیر اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی صورت اوپری ہے، جان پہچان تو ان سے، اور ان کی شکلیں جو ہیں تو ڈراؤنی ہیں. وہ کہیں من ربو کا من دینوں کا. یہ صاحب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے. ان کے بارے میں کیا گمان ہے؟ وہ جو اس نے دل میں بٹھا رکھی تھی، میری بیٹیوں بہنوں تم بھی سن لو غور کر کے، وہ جو اس نے دل میں بٹھا رکھی تھی اس کا نام ہے نماز. مومن کا قصہ نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہی فرض نماز. وہ کہیں گے من ربو کا، وہ کہہ گا رہے یار اپنے اس میں کہہ رہا ہوں، ارے ذرا پیچھے کو ہٹ جاؤ، مجھے پانی چاہیے، نماز ادا کرنی ہے. یہ تو نہیں آتا نا، اب یہ تو اس کے تحت چل رہا ہے. ارے بھائی ذرا پیچھے ہٹو، ایک طرف کو ہو جاؤ. یہ سمجھانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں. مجھے نماز ادا کرنی ہے، کیوں کہہ رہا ہوگا؟ ذرا سوچو، غور کرو. جس نے اپنے دل میں یہاں نماز بٹھا لی، قبر میں بھی اس کو نماز ہی یاد آئے گی. اب سوال یہ ہوا کہ یہ وقت ظہر سے عصر تک کے ایک ہی وقت ہے، عصر سے مغرب تک 2 وقت ہیں. نہیں تو معلوم نہیں ہوگی. سن لو، جب تک دھوپ سفید ہے تو وقت ہے، اور دھوپ میں پیلا پن آیا وقت مکروہ ہو گیا. ارے یہاں دھیان رکھیں گے، مکروہ وقت نہ ہو جائے نماز کا، وہاں یاد اپنا آپ لے جائے گا. کیوں؟ نماز میں دھیان ہے نا. نماز یہ ہے کام کی چیز، اس سے دل لگا لو. ہمارا دل کہاں سے لگ رہا؟ دکانداری سے. ہمارا دل کہاں سے لگ رہا؟ تجارت سے، اس سے اس سے. یہ دکاندار تو بیچ لے سودا ادھار، یہ دکاندار تو بیچ لے سودا ادھار، تیرا پھنڈ کٹ جاگے. یہ دکاندار تو بیچ لے سودا ادھار، تیرا پھنڈ کٹ جانے، سودا ختم ہو جائے گا، گاہک کو بھی ہٹ جائے. بھائی بات ذہن میں، جب سودا ختم ہو گیا تو قبر میں کیا جواب دے گا تو؟ یہ تو ہٹ گیا یہاں سے گاہک، تیرا مال ختم ہو گیا. حضرت نبی نے فرما رہے تھے اگر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا تو نیک عمل سب ختم ہو گئے. اور یہاں سے لگ کے اگر کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ بھی ساتھ میں سن لیجیے گا. ہمارے یہاں بیان میں خاص خاص باتیں آتی رہتی ہیں. خیر، وہ مکروہ وقت ہو گیا، اور ادھر سورج دکھائی دے رہا،
قبر میں کہیں مکروہ وقت نہ ہو جا. جب دنیا میں اس کا یہ خیال تھا کہیں مکروہ وقت نہ ہو جائے, جبھی تو قبر میں اسے یہ دکھ رہا. وہاں جو سورج اسے دکھ رہا ہے یہ سورج نہیں ہے, وہ مثالی سورج ہے. یاد رکھیں کیا کہہ رہا ہوں میں, یہ سورج جو ہے, جو آفتاب اب ہے, یہ نہیں, وہ مثالی ہے. یہ کہتا ہے ارے اس نے تو اپنے عمل سے بتا دیا, من رکھو گا, یہ تو سب سے زیادہ چاہت نماز کی ہے, اس کو نماز ہی یاد ہے تو معلوم ہو رہا. دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, اس نے جواب تو دے دیا من رکھو گا. یعنی کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے, جسے نماز سے محبت ہے اسے کس سے محبت ہے, تو جواب تو ہو گیا. عملی جواب دے رہا دیا, ہٹ جاؤ مجھے پانی دو کہیں وقت مکروہ نہ ہو جائے. عملی نہیں ہے, 2 وقت ہے نا, 3 وقت نماز کے مکروہ نہیں, ان میں نماز ہی نہیں ہوتی. ایسے بھی 3 وقت ہے, سورج ڈوبتے وقت, سورج نکلتے وقت اور زوال کے وقت, تینوں میں نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی تینوں میں. تو اس نے کیسا اچھا جواب تلاش کرا, مگر یہ تو سوچو جب دماغ کے اندر نماز بیٹھی تھی اور وہاں ایک دم وہی چیز سامنے آ گئی, اس کا دماغ کہاں تھا, نماز میں تھا. وہ نماز کو ہی کہہ رہا ہے, وہ نہیں سمجھ تیرا انتقال ہو گیا. وہ سوچ رہا تو یار نماز کی طرف دھیان ہے اس کا. جب انسان حج کو جا رہا, حج کو جاتے ہوئے انتقال ہو گیا, دفن کر دیا, اور میدان محشر میں جب زمین سے مردے اٹھ کے جائیں گے, وہ مردہ جو حج کو جا رہا تھا اس کا راستے میں جو انتقال ہوا وہ لبیک لبیک کہتا جا رہا. وہ سمجھ رہا کہ مینا میں جا رہے ہیں, عرفات میں جا رہے ہیں. وہ یہی سوچ رہا, حج میں انتقال ہوا نا, اس کا دماغ میں کیا بیٹھا ہوا تھا, لبیک لبیک بیٹھی ہوئی تھی, وہی کرتا جا رہا ہوتا اٹھ کے بھی. غور کرو, دل میں بٹھا لو, لبیک لبیک کرتا جا رہا ہے. معلوم ہوا ارے بھائی یہ تو میدان محشر میں جا رہے. اچھا میدان عرفات میں نہیں جا رہے, ہم حج کے لیے نہیں جا رہے. ارے بھائی وہ تو ہو لیا, آپ تو انتقال ہو گیا. اچھا جی, دیکھا کیسا خیال جمع. جس سے تمہیں محبت ہوگی اسی کے ساتھ تمہارا اثر ہوگا, اس کی تفصیل کر رہا ہوں میں. آپ حضرات غور کریں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا طواف ہو رہا خانہ کعبہ کا, یہ سینہ چوڑا ہے, عجیب قسم کا رنگ ہے. ایسا معلوم ہو رہا جیسا ابھی غسل خانے سے حمام سے نکل کے آئے ہوں, جن بالوں سے پانی ٹپکنے والا ہے. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا یہ شخص کون ہے, عیسیٰ بن مریم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. جبرائیل نے بتایا, معلوم ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کو انتقال کے بعد بھی ان کی قبروں میں ان کو روزی ملتی ہے, اور وہ یہ بھی کر لیتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ حج بھی کرتے ہیں, وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ نے کہ ایسا آدمی یہ جبرائیل یہ کون ہے, کہ مسیح بن مریم ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. نہ سمجھو کہ مرنے کے بعد, نہیں ایسا مت سمجھو. اگر ہم نے یہاں نیک کام کیے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا وہاں بہت اچھا ملے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یو آر حاجی کیا فرما رہے ہیں, اپنے خلیفاؤں میں بیٹھے ہوئے, بڑی مجلس ہو رہی ہے کہ بھائی
اگر وہاں اجازت مل جاوے نا مجھے کہ مانگ لے کیا مانگے، حق سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جنت نہیں مانگوں گا. دیکھا ذرا غور کرو کیا کہہ رہے ہیں، جنت نہیں مانگوں گا، حوریں نہیں مانگوں گا، کیا مانگوں گا؟ جنت نہیں مانگوں گا، حوریں نہیں مانگوں گا، بس یوں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے اتنی جگہ دے دے کہ میں نماز پڑھ لوں. مرنے کے بعد جنت میں بھی یہ جو ذکر کر ہے نا فاس اینڈ فاس، کیا جب جا رہا تھا اللہ اور جب آ رہا ہے اللہ، جب جا رہا ہے اللہ اور جب آ رہا ہے اللہ، یہ دل میں بیٹھ گیا جنت میں بھی یاد آئے گا، وہاں بھی ساتھ کے ساتھ میں پاس اینڈ پاس چلتا ہی رہے گا جنت میں بھی. کیوں؟ ارے جب ہم نے یہاں بٹھایا تھا دل میں تو وہاں بھی چلے گا. آئی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ جب کسی کام کو ہم نے یہاں جم کے کیا، دل میں اتار لیا، وہ دل میں اتر گیا، وہ جنت میں بھی کام کرے گا، وہ قبر میں بھی کام کرے گا، وہ حشر میں بھی کام کرے گا. یہ کون ہے؟ چھوٹا بھائی. منزل بھائی نے بھی جواب دے دیا تھا، یاد ہوگا. بڑے بھائی نے بھی جواب دے دیا تھا. چھوٹے بھائی کی تشریح کروانا، ابھی تو وہ چلی رہی، کبھی جو سوچ رہا ہوں ختم ہو گئی. اقرا پڑھیے، میں قاری نہیں. جاری معلوم کرے کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالی قیامت کے دن ایک شخص سے کہیں گے میں بیمار ہو گیا تو تم مجھ سے دیکھنے کیوں نہیں آتا. حدیث پاک ہے کہ جو کہیں خلل اور صبح ہو میرے پاس آئیے، میں اپنے شیخ کی الحمدللہ پوری اپنے دل میں اتارے ہوئے ہوں. میں بیمار ہو گیا تھا، تم مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ تم میرا مجال پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ اے اللہ تم تو ان چیزوں سے پاک ہو بندہ. اے اللہ تم تو ان چیزوں سے پاک ہو، منزہ بڑی. اللہ کے جسم ہے، ان کو تو نور ہے، وہ کہیں بیمار ہو اور کہہ رہے کیا اس کے اندر بھی تو کچھ خوبی ہے، غور تو کرو. ابھی جو کتاب میں بتایا نیک اور بدعمل، اللہ تم تو پاک ہو، ہر چیز سے پاک ہو، بدن سے پاک، صورت سے پاک، تم تو نور ہو. تم بیمار کب ہوئے تھے؟ یہ تو ایک عیب ہے بیماری. تو میرا بھلا بندہ جو میری محبت میں تر و تازہ رہتا تھا، یعنی کہ میرا بھلا بندہ، یہ جو میں نے تر و تازگی کہا یہ اللہ کی محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. میرا بھلا بندہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تو اس کو پوچھنے کے لیے جاتا، اس کی مجاز پرسی کے لیے جاتا، اس سے ملنے کے لیے جاتا تو اس کی پٹی پر مجھے پاتا. کہاں پاتا؟ کتنا قریب ہوتا، ذرا غور تو کرو. کہاں پاتا؟ مریض کو پوچھنے گیا، اللہ مل رہا. مریض کو اس کا مرض معلوم کرنے کے لیے گیا تو اللہ مل رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے وہاں پاتا. اے اللہ وہاں کیسے ملتا؟ کہ وہاں میری تجلی ہو رہی تھی، وہ میرا بندہ بیمار ہو رہا تھا، میری تجلی اس کے ساتھ تھی، اس کی پٹی پر تھی. کیوں؟ اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی تھی. قیامت کا دن ہوگا، امان کھلیں گے. ایک بندے سے اللہ تعالیٰ
اس کے اعمال دیکھیں، ارے اس کے اعمال میں تہجد لکھ دو عمر بھر کی. عجیب باتیں بیان کرتے تھے حضرت مفتی مجھب حسین صاحب. عمر بھر کبھی تہجد پڑھی ہی نہیں اس نے. حدیث پاک ہے سینے کے اندر، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے لکھ دو. کیوں لکھ دو؟ فرشتے اللہ اس نے تو کبھی تہجد کی نماز پڑھی نہیں کہ میری محبت میں میرا بندہ یہ روز کی روز ارادہ کر کے لیٹا کرتا تھا کہ آج اٹھ کے نماز پڑھوں گا تہجد کی، مگر اس کی آنکھ نہ کھلتی. یہ مجھ سے ملاقات کرنا تو چاہتا ہی تھا. اب سمجھ لیجیے یہ رات جو آ رہی ہے ملاقات پا گئی نا. یہ رات جو آ رہی ہے جس کا نام ہے شعبان کی رات، فرشتوں کی عید کی رات، دو راتیں. جس طرح دو دن عید الفطر عید الاضحیٰ کے دو عیدیں ہم لوگوں کے لیے دنیا میں ہیں، زمین پر بسنے والوں کے لیے دو عید ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، عید کی نماز بقرعید کی نماز. یعنی کہ یہ نمازیں ہمارے لیے خوشی کے دن لے کے آتی ہے جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. عید کی دو دن زمین والوں کے لیے خوشی اور مسرت کے ہیں اور آسمان والی مخلوق کے لیے دو دن، فرشتوں کے لیے نورانی مخلوق کے لیے دو راتیں ہیں. یہ جو رات آ رہی ہے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والی شب برات، الٹا نہ سمجھے شب قدر نہ سمجھے. ہاں حدیث میں یہ بھی جس شخص نے یہ دو راتیں جاگ کر گزار دی اسے اللہ تعالیٰ کے اس کے سائے میں جگہ ملے گی. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کو جنت ملے گی، جنت واجب ہو گئی. المختصر وہ رات شعبان کی فرشتوں کی عید کی رات ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومنوں کے لیے اور مومناؤں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. یہ بندہ سال کے سال نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معلوم نہیں قبول ہوئی یا نہیں. ہم کہنا بند کرے بھائی جو نہیں بات ٹھیک ہے. کتنی دیر تک ہوگا؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سویا ہوا، گدی میں بیٹھا پوری رات میں 1 منٹ نہیں سویا. آدمی کا الو بن جاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہو. گدی میں بیٹھا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور صبح 1 گھنٹہ سویا اور اس میں بھی 1-2 دفعہ اٹھ گیا بیچ میں. اب تم رات کو بھی سو رہے پھر دن میں یہاں بیٹھ کے پوچھتا بھائی یہ کیا ہے، ہمارے سمجھ میں آتا ہی نہیں. ارے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ. اے اللہ ہمیں اپنی رضا اپنی محبت عطا فرما دے. کیا فرما رہے؟ شعبان کی رات میں پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاوے اور کہتے ہیں کوئی جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے رحمت مانگے، میری رضا مانگے اور میں اس کو دے دوں؟ جو مجھ سے مانگے گا وہ اسے ملے گا، مگر 6 آدمی ایسے ہیں اس رات میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. 6 آدمی ایسے ہیں جانی، عادی، شرابی، ماں باپ کا نافرمان. یہ ایسے لوگ ہیں جیسا
رسی گلے میں سے نکالوا کے منہ چلا گیا ہو نماز سے بیکارا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں اپنی رضا عطا فرما. تو پہلا آسمان پر آ کے خود کہہ رہا ہے وہ پالنہار, وہ ساری کائنات کا مالک ہے کوئی جو مانگے ہم اس کی جھولی بھر دیں گے. بندہ سال کے سال روتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, معلوم نہیں توبہ قبول ہوئی ہے نہیں, اور وہ کہہ رہا ہے ہم توبہ قبول کریں گے. تو اس کو تو سچا وعدہ ہے, ان کا وعدہ تو کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں. یہ رات وہ رات ہے رحمتوں والی برکتوں والی رات. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, غور کیجئے, سوچ لیجئے کہ میں یوں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال سامنے اللہ کے آئے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. نامہ اعمال لکھے جا رہے نا, لیلۃ القدر, یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے حساب و کتاب دیے جائیں. کوئی آدمی سوچ رہا مکان بنے گا, تعمیر ہو رہی ہے, اور ادھر موت کا سامان ہو رہا ہے, مکان میں جانے کا نہیں, قبر میں جانے کا انتظام ہو گیا, اسے پتہ بھی نہیں اس رات میں پتا کٹ گیا. اب کے لڑکے کی شادی کرنی ہے, بڑا خوشی خوشی انتظام کر رہا, سامان لا رہا ہے, وہاں پتا کٹ گیا, لین صاف ہولی, شادی ہونے والے کی ہوگی مگر وہ قبر میں جا لیا. ہمیں اپنے مال کی, اپنا مال کی کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا کس ٹائم کیا ہوگا. یہ مال تو قبر سے پہلے پہلے کر لو جو کچھ کرنے ہیں, اور قبر کے بعد تو اللہ جی سے توفیق دے گا. وہ نبی علیہ السلام اولیاء اللہ کو دے دے, وہ اس کی مرضی, جیسا حاجی صاحب فرما رہے. تو وہ ذرا غور کیجئے, وہ رات, وہ اتنی قیمتی رات, ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود جو فرما رہا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں دوں, وہ مجھ سے توبہ کرے اور میں قبول کر لوں. اس کا وعدہ سچا ہے. اب اس رات کو, رحمت والی رات کو چھوڑ دیں. نبی فرما رہا ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں, اب یاد کبھی میرے ذہن میں سے نکل جائے, یوں سن لیجیے کہ میں نماز کس طرح پڑھیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں 100 نفل پڑھنے کی تاکید آئی ہے. 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کی تاکید آئی ہے, فرض نہیں ہے. کبھی کوئی الٹا سمجھ بیٹھے. 100 رکعت نماز نفل اس رات میں پڑھی جاؤ ہے. حضرت یوں فرما رہے, ہر رکعت میں 10 بار قل واللہ شریف پڑھی جائے. قل واللہ احد اللہ الصمد. دیکھ لیتے بھائی قاری صاحب کو پھر کہے گا. کتنی ہو جائیں گی؟ ایک رکعت میں 10 پڑھی جائیں گی تو 100 میں کتنی ہو گئی؟ 1000. 1000 بار احد اللہ الصمد پڑھیں گے پوری. دیکھو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, اور بندہ کیا کر رہا. بندہ گولے میں آگ لگا کے اللہ کی رحمت آ رہی, اور وہ اشتبازی پوچھا رہا. اپنے بچوں کو پیسے میں ہم نہیں دیں گے, انہیں روکیں گے تو روکے گا کون بھائی؟ ان سے مل لو جی. سہارنپور سے آ رہے ہیں, وہ آج وہ گاڑا رانی گاڑی بھی آ رہے ہیں, رانی گاڑی وہ اٹھا گاڑا. یہ میرے سے محبت کریں, گاڑے ہیں گاڑے, اس کے گھر والے کا نام گاڑی, رانی رانی گاڑی. میرے سے محبت کریں, میرے بچے ہیں, ڈرتا ہی نہیں میں. کیوں؟
محبت کرے میرے بچہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. انی بات لمبی ہو جائے, یا 15 منٹ ساری دے رہے وعدہ کر کے بھی ویسے ٹائم تو ہو چکا. حضرت جی 4 بج گئے, ویسے میں نے گھنٹہ 5 منٹ آگے بھی رکھا. یہاں سے بابو نا مسجد میں جا کے الحمدللہ آرام کے ساتھ ساتھ میں بیٹھو تو 5 منٹ جب پورے ہو امام صاحب کھڑے ہو جائیں ہم بھی نماز پڑھ لیں. تنگی میں ہم نے اپنے آپ کو خود ڈالا, اللہ نے نہیں ڈالا. کسی بھی کام میں ہو, اگر شوہردار ہیں زکات دیں گے, بھائیوں کی مدد کریں گے تو بھی جنت کما لو. غریب ہے تو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خالی نہیں چھوڑا. صبر کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا. اور بیمار ہے تو ابھی پٹی میں فرمانے میں نہیں ملتا, تو مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا. تہجد نہیں پڑھی جا رہی, صاحب الدین کا تھکا ہوا ہے یار, صاحب الدین کا تھکا ہوا ہے, تہجد کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, لکھ دو میرے بندے کے نام ہے اعمال میں عمر بھر کی تہجد. کوئی شک کرے تو مجھے بلا لیجو, کوئی عالم منع کرے تو مجھے بلا لیجو, میں آؤں گا, میں ملوں گا, میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہے. حدیث پاک ایسا نہیں بھائی گولا مار دیا چل بھائی. اللہ بچاوے, اللہ ہماری سب کی مغفرت کر دے. تو حضرت انس پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے حضرت عائشہ کے گھر بھیجا. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہتی بیوی ہیں حضرت عائشہ, ان کے یہاں بھیج دیا کسی کام کے لیے. اور انہوں نے جا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے کہا جلدی کیجیے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں گئی. وہ اس رات میں جو کام کرتے ہیں فضائل ہیں وہ بیان فرما رہے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا اے انس بیٹھ جاؤ, میں سناؤں گی تمہیں. یہ رات ایک بار میری باری میں آئی تھی, یہ رات ایک بار میری باری میں آئی تھی, میں تمہیں سناؤں گی, بیٹھو. میں رات میں اس رات میں ایک بار جو بیدار ہوئی دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے ہی نہیں. میں نے سوچا کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گیا ہوں گے. میں اٹھ کر جو چلی تو مسجد میں میرے پیروں سے ٹکرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. جیسے ہم چلے کہیں ایک دم لگ جائے, اپنے گھر سے جو میں نکل کر چلی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دکھا دیا. وہ اللہ ہمیں سب کو بار بار دکھاوے اپنا گھر, حج کراوے اللہ تعالیٰ سب کو, ہمیں بھی دکھاوے. پھر میں جو نکل کر چلی تو ان سے میرے گھٹنے میرے پیر لگ گئے. میں نے دیکھا, میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ یوں فرما رہے تھے اے اللہ میں نے اپنے دل سے اپنے خیال سے آپ کو سجدہ کیا ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, میں نے اسے کبھی گناہ سے آلود نہیں, یعنی گناہ کے کام کی طرف نہیں لے گیا. اے اللہ آپ نے آنکھیں دی ہیں, آپ نے کان دیے ہیں, آپ نے زبان وغیرہ وغیرہ تعریفیں کرتے ہوئے کہہ رہے کہ یہ میں نے سب آپ کے سامنے سجدے میں رکھ دیے. سارے سجدے میں رکھ دیا. اے اللہ کون رکھ رہا, تم ایسا ہی ہو نا جیسی تم نے اپنی تعریف کی ہے.
جیسا کہ میرے بھائی داؤد نے فرمایا ہے ایسا ہی ہو تم، جیسا تم نے فرمایا ہے ایسا ہی ہو تم۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا کے ساتھ معافی طلب کرتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، میرے دل کو ڈرنے والا دل بنا دو اللہ اپنی رضا کے ساتھ، میرے دل کو کسوت سے بچانا، کوڑ سے بچانا، سکھ سے بچانا، یا اللہ اپنی چاہت والا دل بنا دو میرا۔ ارے انبیاء علیہ السلام کا سردار، انبیاء علیہ السلام کا سردار دیکھو تو کیا کہہ رہا ہے، میں بیٹھی رہی آرام ہم دو سنا مناجات کرتے رہے، جب آپ نے سر اٹھایا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے انس کے سامنے، جب آپ نے سر اٹھایا میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں وہاں تو نہیں، آپ یہاں گئے، سیدھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے آج یہ کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کعب کے ریوڑ، جو بکریوں والے مینڈوں والے ریوڑ، ان کے باریک بال ہوں مینڈوں کے، بکریوں کے، بنو کعب کا ریوڑ بہت بڑا ہے، عربوں میں مشہور ریوڑ ہے وہ، بنو کعب کے ریوڑ کے جو بال ہیں، جتنے ان پر بال اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے اتنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات آ رہی ہے، تین چیزیں ہیں اتنا، رات کا جاگنا، قبرستان میں جانا، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دن میں روزہ رکھنا، رات قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا، یہ روزہ بھی بڑا اونچا ہے، اللہ روزے تو سارے اونچے ہیں، ایک سے ایک چیز ہے، تقویٰ ان کی ساتھ میں شرط ہے۔ ابھی عزیز نے فرمایا تھا نا، تقویٰ شرط ہے، کیا فرما رہے؟ اے حمیرہ، تجھے معلوم نہیں یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے، بنو کعب کے جو ریوڑ ہے، جتنے بال ان کے اوپر جو ہے، کتنے بال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور وہ 6 آدمی جو میں نے ابھی عرض کرے وہ اس میں بھی نہیں آتے۔ شراب جانی، عادی، ماں باپ کا نافرمان، یہ 6 آدمی ہیں اس طرح کے۔ تو یہ رات شب برات، یہ رات فرشتوں کی عید والی رات، 2 راتیں زمین والوں کے لیے ہیں، زمین پر بچنے والوں کے لیے ہیں 2 راتیں، وہ 2 دن بھی ہیں، ان میں 2 راتوں میں جاگ لے، 2 راتوں میں ان میں جاگ لے، کیا گھنٹہ ہوگا۔ ایک اور بھی رات ہے، ترویہ کی رات، وہ بیان جو کیا تھا میں نے، یاد ہو آپ کے، کئی جگہ ڈھونڈے گی ترویہ کی رات، ہمارے سامنے میں پائی نہیں، بڑے بڑے چکر کاٹ جا، وہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے بیان پہ وہاں ٹوٹ کے برباد، ترویہ کی رات، وہ رات جس میں حج کو جا رہے ہوں، مینا میں جا رہے ہیں، مینا عرفات میں، وہ ترویہ کی رات کہلاتی ہے، یہ شعبان کی رات ہے،
وہ عید کی رات ہے، وہ عید الفطر کی رات ہے، وہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور یہ شعبان کی رات ہے گنوا رہا ہوں۔ اب وہ رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا، پہلی امتوں میں ایک آدمی ایسا گزرا ہے، گھوڑے پر بیٹھا، یہ جو ہوئے نا یہ لوگ، یہ ہمیں ساتھ گڑبڑ کرتا رہے، بڑے بڑے لوگ گڑبڑ کرتا رہے۔ انہوں نے سکون کی بیوی کو کہنے لگے بیٹھ، اسے باندھ دیے کفار میں، بیڈ میں باندھ دیے اور ہمیں پتہ کر دیے، لالچ دے دے تجھے وہ دیں گے وہ دیں گے، ملکہ بنا لیں گے۔ ارے اللہ کی بندی، اس سے بڑھیا ملکہ کیا ہوگی تو؟ ایسا نبی، ایسا آدمی، یہ نبی نہیں میں کہہ رہا ہوں اس آدمی کو، کئی جگہ ایسا بھی ہوا۔ اللہ اکبر، وہ سمون کو بیڈ سے باندھ دیا، ان کی جو کھلی آنکھ، ایسا کرا بیڈ گڑا کر ٹوٹ گئی، بیڈ چھوٹی موٹی نہیں، کھجور کی چھال کی موٹے والی بیڈ کٹا کٹ توڑ دی۔ صبح کو معلوم کیا یہ کیوں بات ہے کہ تم آج مار رہی تھی، تمہارے میں کتنی جان ہے، سمجھ سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ میں تو جو دیکھ رہی تمہارے میں کتنی جان ہے، وہ کہیں گے، اور انہوں نے معلوم کرا کیا ہوا، انہوں نے کروٹ لیتے توڑ دی تھے بیوی، انہوں نے موٹی والی سنکل، جسے کیا کہتے ہیں جنجیر، موٹے والی وہ دی، اس میں باندھ دینا، آج جگہ پھر وہ کیسے توڑے گا۔ اس سے جب وہ سو رہے تھے چھاتی پہ وہ لا کے بازو جکڑ دیے، ان کی جو آنکھ کھلی، جو کرا انہوں نے وہ ٹوٹ گئی، سنکلیں ٹوٹ گئی، موٹے والی یوں چھاتی اٹھائی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کیا تھا، کیا کرا تم نے؟ یوں کہ جی آج مار رہی تھی، تمہارے میں کتنی طاقت ہے، کوئی بات نہیں، تم کبھی یقین نہ کرنا بھول کے ان تین کا، تم کبھی یقین نہ کرنا بھول کے ان تین کا، جن، بچہ اور بددین کا، تم کبھی یقین نہ کرنا بھول کے ان تین کا، جن، بچہ اور بددین کا۔ وہ پھنس گیا اکبر بادشاہ نے کہا، کہنے لگا بچہ ہم ساری چیز پوری کرتے ہیں، ساری نہیں ہونے کی بات ہو جائے گی، نہیں ہونے ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گی، کھاؤ لے مجھے اپنا بچہ بنا لے تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے بنا لیا بچہ، اسے گود میں بٹھا لیا، جیسا میں نے تمہیں بٹھا لیا، نے کہا ابو ہاں بیٹے کلو منگا دے، وہ وزیر کہہ رہا کلو منگا دے، میرے بھائی کلو لا دیو، کلو لا دی، رس سنا رہا تین ساتھ گاڑے، ہاں رانی گاڑی بھی سنی ہوگی اندر، ہاں یہ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، اگر ایسے ہے جب آرام ہو نا پھر جگتے ٹھیک ہوگا تو اب دیکھ اب آرام یاد پھر اب لوٹ گیا نا، اب دکھا کیا کہہ رہا تھا نا کھینچ کے یاد ہے بھائی کاری صاحب منگا دی کچھ لوگ، ابو ہاں اگے چگا بھی منگا دے، وہ اس کو ڈھکن جو وہ بھی منگا دیا، ابو ایک ہستی منگا دے، ہستی منگا دیا، ابو اس کلو میں ہستی اگا دے، یعنی کہ اسکولیا میں ہستی کو بند کر دے، دودھ ہے کم پکڑ کے کہنا کر دے گا جس پوری نہیں ہوتی،
اب سوال کرا تھا اس نے کچھ اور تیسرا جواب تھا کہنے لگے سب سے بڑا ہمارے یہاں کون سا ہتھیار ہے؟ کسی نے کوئی بتا، کسی نے کوئی بتا. اس نے کیا کہا؟ ہوش پڑے گا ہتھیار ہے. کہنے لگا بیٹا اگر ہوش نہ دکھائی تم نے صحیح تو تجھے پھانسی چڑھاؤں گا. یہ کچھ دن دے دو، دے دیے. موقع سے لگا کے اور بیچ میں بیٹھ گیا وزیر، 2-3 بادشاہ بیٹھ گیا اور پہلوان سے کہہ دیا بادشاہ نے کنی ہستی چھوڑ دی ہے ایک دم. اور ان سے دونوں کو پتا تھی اس میں جانا، جب تو دونوں پر کنڈا بند کر دینا اس کا ٹھنڈا ٹوٹ جائے گا. اس سے ہستی سے ان وزیر صاحب سے ہستی مار دے گا. اب جس وقت وہ کھانا وہاں بنوایا اس میں ہاتھی کا جو بارگ تھی وہاں جب اس نے کھانا لگا سمجھ گیا چال ہے کچھ نہ کچھ ہوشیار ہو جا. یہاں کیا کام کھانے کا؟ استبر میں ہاتھیوں کے چال ہے کچھ آج. انہوں نے کھانا شروع کرا اور اس نے کلی کالے کواڑ کے پیچھے پر ہاتھی دونوں تو بھاگ کے وہاں بڑھ گئے اور کواڑ بند کر دیا. وہ کہہ رہا بھائی کواڑ پر نہیں بھائی انہیں کھلتے ہیں ہوش سے کام لے لگنا ہوش سے کام لے لے. عمر فاروق رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا جانا تو کفر پہ ہے نا. اے اللہ کے نبی آپ نیو فرما رہے کیا ہمارے اس وقت حواس درست ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر مومن بندہ ہے تو اس کے ہوش و حواس درست ہوں گے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، سب نہیں مسئلے ہیں. اور وہ جب پلٹ کے اس نے دیکھا وہ چھوٹا سا پلا پھر رہا تھا کتیا کا، اس کے لگی ٹھوکر نہیں کرے ہاتھی پیچھے کو اٹھ گیا. نے کہا جو ہے اس کا کیا وہ پلا کتے کا پلا ہاتھی اس سے ڈر گیا، ان نے اٹھا لیا اور اس کی جو پسلیاں دبائی ہاتھی کی طرف تو ہاتھی اٹھا بھاگ لیا. جو اس کی پسلیاں دبا تو وہ کرے اور ہاتھی بھاگا جا لے جا کے اس میں بند کر دیا. ان کی پہلے بار سے کلی بند کر دیو بھائی کون دو بھائی تم بند ہو جب کھانا کھانے کا. ہوش پڑے گا ہتھیار اگر ہوش صحیح ہے مومن تو سارے کام جیت لے گا. حس میں جیتے گا، قبر میں جیتے گا. اگر تیرا چھوٹا بھائی صاحب ہے جس کا بیان چل رہا ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا جس میں ارے یار سارے گھوسوں کے جنجیریں توڑ دی. نہیں سوچ رہا ہوں بھول گیا ٹھیک کو سمون نے جنجیریں توڑ دی. یہی تو تھا کفار نے معلوم کیا میں بولا نہیں معلوم تو وہاں سے بہت آ گئے کون سو رہا کون جاگ رہا سارے ہی سو رہے تھے. ایسا لگ رہا اللہ تیرا شکر ہے. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اے میرے مولا مجھے علم عطا فرما دے. ہاں حضرت نے فرما دے پڑھ جا مگر اب پڑھائی نہیں جاتا بھائی. کسی دن یاد آ جا پڑھ لیا نہیں چھوٹتی. ربی زدنی علما ایک تصویر روز پڑھ جا کرو ان کی طرف کے لیے جو فرمایا. کبھی پڑھ لی آج یاد آ گئی کہ آج پڑھ لی تھی پچھے مہینوں سے بھی نہیں یاد تھی. کیا کہہ رہا تھا میں اچھا کنی کی بات ہے نا کنی پلے پالے سے لگا کے پوچھوں وہ بھی سبق ہے نا وہ سبق ہے وہ بھی ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی بات. انہوں نے کیا کرا دی جب وہ چلے گئے معلوم کرا جنجیروں سے کیا ہوا. میں جنجیروں پر کوئی کروٹ جب لے رہا تھا شیطان نے پٹی پڑھا دی. میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. شیطان نے پٹی پڑھا دی. کیا پٹی پڑھائی؟ اس سے ہی معلوم کرو نا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تجھے سامنے جس سے تو جگنا جگہ اور کھل نہ سکے. آری بات سمجھنا. انہوں نے کہا اس طرح سے معلوم کرو. اب یہ تو بھائی تمہیں معلوم ہے بیوی ہے
یہ جو چالاک ہے نا مٹھی میں بند کرتے ہیں شور کو، سمجھدار جو ہے شور کو مٹھی میں بند کر دیں. مالی بے وقوف عورتیں نمازی کم پڑے وہ مٹھی میں کیا بند کریں گی؟ وہ اللہ کو راضی نہیں کرتی تو اب ہم کیا کریں؟ مثالیں دے رہا ہوں بھائی. اب معلوم کر رہی ہے کون؟ بیوی سمعون سے، اجی تم نے تو کھجور کی چھال کی پیڑ توڑ دی، تم نے اتنی موٹی موٹی زنجیریں توڑ دی، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس میں تم بن جاؤ اور کھل نہ سکو؟ کہاں ہے؟ کیا یہ میرا 18 کیسوں ہے؟ بال لمبے تک چلتے تو وہ نہیں چلتے. یہ گیسو 18 ہے، اگر مجھے ان میں کوئی باندھ دے تو ان میں سے نہیں کھل سکتا میں. اور ہو گیا وہ، تم کبھی یقین نہ کرنا بھول کے ان 3 کا جن ہے، جنوانا عورت کا ہے، ساری تو برابر نہیں ہوتی، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور بس 3 جو 3 تک جاؤ کوئی بھی ہو سکا، وہ تو مرتد کے بارے میں فرمانے اسی کو جلدی بات. جب مرتد اگر ہو گیا تو کیا سارا نہیں کہ ختم، کسی کتاب ساتھ چلنا نا. کیا فرمایا؟ یہ میرے کیس میں اگر اس میں باندھ دیا جاؤں تو نہیں کھلوں گا. اور وہ رات کو پڑھ کے تو یہ مختصر بات کرتا ہوں، چونکہ ٹائم ہو چکا. ہر نے بیوی نے گیسوں میں باندھ دیا اور وہ بند کے رہ گئے. وہ بندے رہ گئے. کفار کو بلا لیا اور وہ ظلمت قضا جو تھا وہاں لے گئے. 400 ہاتھ اونچا تھا اور چھتری نما بنا ہوا، بیچ میں ستون ہے، اور سمون کو وہاں باندھ دیا. کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ناک کاٹی. آپ نے کہا یا اللہ میری مدد کر دے. اللہ نے اس کی مدد کی، وہ ٹوٹ کے گرا ان کے اوپر اور سمون کھل گیا. اور سمون نے گھوڑا تھام لیا. 80 سال تک اللہ کی راہ میں اس نے جنگ کی ہے، یعنی کہ جہاد کیا ہے. 80 برس میں کبھی اس کے گھوڑے کا تن کی جگہ جین کی جگہ وہ 4 جامہ، اس کے نیچے جو نور کا نندا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سوکھا 80 سال تک. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، آپ نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میری امت کی تو 80 سال کی عمر ساری ہوا کرے، کم سی بستی تھوڑی بہت، یہ اتنی 80 سال کی عبادت، اس کا مجاہدہ، اس کی ریاضت، میری امت کو بھی کچھ دے دو. آپ نے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تیری امت کو ایک رات. وہ 80 سال کی مجاہدے کرنا، اور یہ آخری اسرے میں جو رات آتی ہے شب قدر، وہ شب برات ہے جو پرسوں آ رہی ہے، وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری اسرے میں آ رہے ہیں. اور اگر بس سمجھ لو آج نکل کرنی پرسوں جو روز کی روز ہی تہجد پڑھتا ہو، کبھی تو کوئی سے نہ کوئی سے دن تو وہی بھی وہ ہے تو اسی میں یوں نہیں کہتا خدا نہ خاصا، مگر بالاتفاق 80 سال کی عبادت کا ثواب کب ملے گا؟ جب رات کو تہجد پڑھ رہا ہوگا. اور تو حق سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے کے نامہ اعمال میں عمر بھر کی لکھ دو. اور جب عمر بھر کی لکھی گئی تو کتنی بار آئی ہوگی؟ ابھی آئی کیا بات سمجھو کچھ ذہن میں نہیں آئی؟ کہ اللہ ہمیں سب کو یہ جتنی باتیں کی پہنچ رہ گئی، ابھی تو آدھی بھی نہیں کی، مگر کیا کروں وقت تو نہیں. میں نے جو وعدہ کیا 4.25 کا وہ پورا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اے اللہ ہمیں بھی نعتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اپنی رضا عطا فرما دے. اے اللہ ان راتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری مغفرت کر دے. اللہ ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ جس بندی کے دل میں جو بھی تمنا سب کی پوری فرما دے. اے اللہ جس بندی کے دل میں جو بھی تمنا ہے میرے بھی دل میں اللہ تمنا ہے اللہ سب کی پوری فرما دے. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے. اے اللہ میرے بچے حامد کے لڑکا عطا فرما. اللہ میری بیوی کو شفا تندرستی عطا فرما. جتنے دنیا بھر کے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. اے اللہ الہ العالمین وقت بہت تھوڑا رہ گیا. دعا تو زیادہ کرنا کو دل چاہتا تھا مگر تھوڑی پئی. اے اللہ استغفا کرتا ہوں. اے الہ العالمین اپنی رضا عطا فرما دے. ہماری مغفرت فرما دے. جس کے دل میں جو بھی تمنا ہو سب کی پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5/5/2017 5/5/2017 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا بٹن سے تھوڑے کرنے کو بھائی جلدی جسے آنا جلدی آ جاؤ کہیں باہر جانا. 5/5/2017